بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں، کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنے جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کی عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھپ گیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہیں چلتے ہیں۔ یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کے ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام آراف ہے، اسی کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں؟ نہیں، بہت کم آئے ہیں۔ امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہارے معاصرین میں بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی حصے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست۔ یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا۔ یہاں تو صرف ہم تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے۔ خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہی مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانی، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنی خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔
यहीं हमें उम्मत मुस्लिमा की तारीख की बहुत सी मारूफ हस्तियां नजर आईं। हम जहां से गुजरते लोगों को सलाम करते जाते। हर शख्स ने हमें अपने खेमे में आकर बैठने और कुछ खाने पीने की दावत दी, जिसे साले शुक्रिया के साथ रद्द करता चला गया। अलबत्ता मैंने हर शख्स से बाद में मिलने का वादा किया। रास्ते में साले कहने लगा, इनमें से हर शख्स इस काबिल है कि उसके साथ बैठा जाए। तुम अच्छा कर रहे हो कि उनसे अभी मुलाकात तय कर रहे हो। इनमें से बहुत से लोगों से बाद में वक्त लेना भी आसान नहीं होगा। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और मोहब्बत आमेज नजरों से मेरी तरफ देखकर बोला, वक्त लेना तो तुमसे भी आसान नहीं होगा अब्दुल्ला। तुम्हें अभी पूरी तरह अंदाजा नहीं। इस नई दुनिया में तुम खुद एक बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो गए, मगर हकीकत यह है कि तुम परवरदिगार आलम के म्यार पर हमेशा से एक बहुत बड़े हैसियत के आदमी थे। ये कहते हुए साले रुका और मुझे गले लगा लिया। फिर आहिस्तगी से मेरे कान में बोला, अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए बड़े एहसास की बात है। मैंने अपनी निगाहें आसमान की तरफ बुलंद की और धीरे से जवाब दिया, एजाज की बात तो खुदा की बंदगी करना है, उसके बंदों को बंदगी की दावत देना है। ये मेरा एजाज है कि खुदा ने रेत के एक बेवकत सर्रे को इस खिदमत का मौका दिया। ये कहते हुए एहसान मंदी के जज्बात से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, यही ठीक है। खुदा ही है जो जर्रा रेत को तुलुए आफताब देता है। तुम सूरज की तरह अगर चमके तो ये खुदा की इनायत थी, मगर ये इनायत खुदा परस्तों पर होती है, सरकशों, मुफसिदों और गाफिलों पर नहीं। हम एक दफा फिर चलने लगे और चलते चलते हम एक बहुत खूबसूरत और नफीस खेमे के पास पहुंच गए। मेरे दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। साले मेरी तरफ देखते हुए बोला, नाइमा नाम है तुम्हारी बीवी का? मैंने अज़बात में गर्दन हिला दी। साले ने उंगली से इशारा करके कहा, ये वाला खेमा है। क्या उसे मालूम है कि मैं यहां आ रहा हूं? मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा। नहीं, साले ने जवाब दिया। फिर हाथ से इशारा करके कहा, यह है तुम्हारी मंजिल। मैं हौले हौले चलता हुआ खेमे के करीब पहुंचा और सलाम करके अंदर दाखिल होने की इजाजत चाही। अंदर से एक आवाज आई जिसे सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आप कौन हैं? अब्दुल्ला। मेरी जुबान से अब्दुल्ला का नाम निकलते ही पर्दा उठा और सारी दुनिया में अंधेरा छा गया। अगर रोशनी थी तो सिर्फ उसी एक चेहरे में जो मेरे सामने था। वक्त, जमाना, सदियां और लम्हे सब अपनी जगह ठहर गए। मैं खामोश खड़ा टिकटिकी बांधकर उसे देखता रहा। नाइमा का मतलब रोशन होता है, मगर रोशनी का मतलब ये होता है, ये मुझे आज पहली दफा मालूम हुआ था। हम जब आखिरी दफा मिले थे तो जिंदगी भर का साथ बुढ़ापे की रफाकत में ढल चुका था, जब मोहब्बत हुस्न और जवानी की मोहताज नहीं रहती। मगर नाइमा ने अपनी जवानी के तमाम अरमानों और ख्वाबों को मेरी नजर कर दिया था। उसने जवानी के दिनों में भी उस वक्त मेरा साथ दिया था जब मैंने आसान जिंदगी छोड़कर अपने लिए कांटों भरे रास्ते चुन लिए थे। उसके बाद भी जिंदगी के हर सर्द व गर्म और अच्छे और बुरे हाल में उसने मेरी पूरी ताकत से मेरा साथ दिया था, यहां तक कि मौत हम दोनों के बीच हायल हो गई। मगर आज मौत का ये आरजी पर्दा उठा तो मेरे सामने चांद का नूर, तारों की चमक, सूरज की रोशनी, फूलों की महक, कलियों की नाजुकी, शबनम की ताजगी, सुबह का उजाला और शाम की शफक सब एक साथ एक ही चेहरे में जलवागर हो गए थे। बरसों की इस रफाकत को मैं चंद लम्हों में समेटकर देखने की कोशिश कर रहा था। नाइमा की आंखों में नमी आ गई थी जो उसके रुखसारों पर बहने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके रुखसारों से नमी पोंछी और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने कहा था ना, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र, ये जंग हम ही जीतेंगे। मैंने कब आपकी बात का यकीन नहीं किया था और अब तो मेरा यकीन हकीकत में बदल चुका है। मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि आप कुछ देर के लिए घर से बाहर गए थे और फिर आ गए।
ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی. ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ. اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے. وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں. اور اب؟ نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی. ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا. یہ کہتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لی. میرے سامنے اپنی پر مشقت اور جد و جہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا. میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے. اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں اسی راہ میں جھونک دی تھیں. میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا. مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد اور مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے. میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا. فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا. خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پر عمل کیا. اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا. اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے. مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا. ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا. اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا. میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کروایا. یہ صالح ہیں. پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے. نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی. میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا. عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا. ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں. ہاں، میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہوتی. ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھلکڑ بھی. بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے؟ اوہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا. تم یہیں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں. مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، وگرنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا. ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے. ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا. اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان 2 بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا. نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی. واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا. ہاں، یہ سب تو ہوگا. آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی،
یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا، لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا۔ رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا۔ نئے رشتے ناتے وجود میں آ جائیں گے، نئے جوڑے بن جائیں گے، نئی شادیاں ہو جائیں گی۔ مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا۔ وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی۔ اس کے بغیر دنیا کا نظم چل نہیں سکتا تھا۔ مگر اب یہاں معاملات جدا ہوں گے۔ عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی، مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے۔ عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی، مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کے ضرورت مند ہوں گے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو ہم مرد پھر نقصان میں رہے؟ ہاں، نقصان میں تو تم لوگ رہو گے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ حوریں اسی مسئلے کا حل ہے، مگر ان سے تو خواتین کو جیلسی محسوس ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حوریں اپنی اسٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشک و حسد کا باعث نہیں بنے گی۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹس کی مالک ہوں گی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں، خدا کی دنیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ بات تو لاجواب ہے، مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی۔ صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز، پیشاب وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو۔ تو تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے، اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں۔ غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے، مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسموں سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، مسلمان خواہ مخواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ میرے مذاق کے جواب میں صالح نے سنجیدگی سے کہا،
یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگھار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن، چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے۔ ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے۔ ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے۔ پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں۔ ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں۔ ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے۔ ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستوا، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں۔ ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں۔ ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے۔ ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے۔ ان کا معطر وجود مخملی لباس اور چمکتے زیور کے اندر بادلوں میں چھپے کھلتے بدر کامل کا منظر پیش کرتا ہے۔ تم نے حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں، انہیں کسی نے نہیں دیکھا، صرف ان کا احوال سنا ہے۔ وہی تمہیں سنا رہا ہوں۔ سالے بے تکان بول رہا تھا اور میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تمہاری باتیں واقعی مبالغہ، کہانیاں اور خواب لگ رہی ہیں، لیکن یہ اگر خواب ہے تو بہت دلکش خواب ہے۔ یہ خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ سنو، ایک حور کا وجود بل کھاتی ندی کی طرح ڈھلتا ہے جو آسمان کی سیاہ گھٹاؤں سے برف کی صورت اپنے سفر کا آغاز کرتی، جھرنوں اور آبشاروں کی صورت نکلتی، ڈھلانوں میں اترتی، میدانوں میں ٹھہرتی، بلندیوں کو چھوتی، نشیب کی طرف بڑھتی، ٹیلوں کو عبور کرتی ہوئی وادیوں تک پہنچتی ہے اور آخرکار نیکی، پارسائی اور تقوی کے اس سمندر پر اپنا وجود نچھاور کر دیتی ہے۔ جس نے زندگی صبر اور تقوی کے ساتھ گزاری، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ندی اپنے پورے سفر میں کسی نجاست، کسی آلودگی کا شکار نہیں ہوتی، ہر نامحرم نگاہ کو اپنی دید اور لمس سے دور رکھتی ہے۔ یہ ہزاروں میل کا سفر پاک دامنی کے ساتھ طے کرتی ہے، اس لیے پاک دامن سے کم کسی شخص کو قبول نہیں کرتی، اور آخرکار سیل شباب کی چڑھتی گھٹتی موج کا سا ان کا وجود اپنے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ تعریف حوروں کی کروں یا تمہارے بیان کی۔ تعریف تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مگر یاد رہے میں فرشتہ ہوں، یہ میرے نہیں انسانی جذبات کا اظہار ہے۔ میں نے انسانی الفاظ اور جذبوں کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے اس کا اکثر حصہ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے سیکھا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنی تعریف آپ کر سکتے ہو۔ نہیں، تعریف کا مستحق تو صرف اللہ ہے، اور جو ہر خوبصورتی کا خالق ہے، چاہے وہ بیان کی ہو یا انسان کی۔ مگر یہ بتاؤ، کیا یہ حوریں انسان ہوں گی؟
ہاں یہ بھی انسان ہے۔ اسی طرح اہل جنت کے وہ خدام جنہیں غلمان کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ لڑکے کیوں رہیں گے؟ ملازم اور خادم تو وہ بہتر ہوتا ہے جو زیادہ عمر کا ہو اور زیادہ سمجھ رکھتا ہو۔ میں نے ذہن میں آنے والا ایک اعتراض جڑ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کم عمر ہونے کے باوجود بلا کے مزاج شناس ہوں گے۔ اہل جنت کی مجلسوں میں جب کسی جنتی کا مشروب ختم ہوگا تو یہ اس کی نظر دیکھیں گے اور بلا کچھ کہے سنے اس کے گلاس میں مطلوبہ شراب اتنی ہی مقدار میں ڈالیں گے جتنی اسے ضرورت ہوگی۔ اس لیے ان کی سمجھ بوجھ اور مزاج شناسی کی تو کوئی حد نہیں۔ البتہ انہیں لڑکوں کی شکل میں اس لیے رکھا جائے گا کہ جسمانی طور پر مستعد رہیں اور لمحہ بھر میں ہر خدمت بجا لائیں۔ ان کا لباس، شکل اور حلیہ انہیں ایسا بنا دے گا گویا محفل میں قیمتی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے ابدی طور پر کم عمر لڑکے بنائے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ازدواجی تعلق کی ضرورت نہ ہو، جبکہ حوریں مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی لڑکیاں ہوں گی اور اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کیا حوریں اور غلمان اہل جنت کے لیے خاص طور پر تخلیق کیے جائیں گے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ہمارے پاس وقت کی کون سی کمی ہے؟ یہ لمبی کہانی بھی سناتے جاؤ۔ سنو، آج کا دن انسانوں کا پہلا محشر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا قیامت پہلے بھی آ چکی ہے؟ قیامت تو پہلے نہیں آئی، البتہ اول تا آخر سارے انسان ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ تمہارا اشارہ عہد الصد کی طرف ہے؟ ہاں، مگر اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے یہ موقع رکھا تھا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی ابدی رفاقت کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اس کے لیے انہیں دنیا میں کچھ وقت ایسے گزارنا ہوگا کہ خدا ان کے سامنے نہیں ہوگا، صرف اس کے احکام ان کے سامنے آئیں گے اور انہیں بن دیکھے رب کی عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ زمین کی بادشاہی عارضی طور پر امانتاً اس مخلوق کو دے دی جائے گی اور اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس مخلوق کو اپنے بارے میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صاحب اختیار بادشاہ ہونے کے باوجود بن دیکھے خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہے۔ جس کسی نے اقتدار اور اختیار کی اس امانت کا درست استعمال کیا، اس کا بدلہ جنت میں خدا کی ابدی رفاقت ہوگی اور ناکامی کی صورت میں جہنم کا عذاب۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساری مخلوقات ڈر کے پیچھے ہٹ گئیں، اس لیے کہ جنت جتنی حسین ہے، جہنم اتنی ہی بھیانک جگہ ہے۔ حشر کی سختی کو تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے بعد کون عقل مند اس امتحان میں کودنے کی کوشش کرتا؟ اور غالباً ہم جذباتی انسان اس امتحان میں کود پڑے۔ میں نے لقمہ دیا، ہاں یہی ہوا تھا، لیکن خدائی امانت اٹھانے کا یہ عزم روح انسانی نے اجتماعی طور پر کیا تھا۔ اس لیے خدا کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر انسان کو پیدا کر کے براہ راست اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ، یہ اس لیے ہوا کہ تمہارا رب کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، سو اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، سب کے سامنے اپنے پورے منصوبے کو رکھا۔ ظاہر ہے انسانوں کی اکثریت پہلے ہی اس مقصد کے لیے تیار تھی، اسی لیے وہ پورے شعور کے ساتھ اس امتحان میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ جن لوگوں نے یہ خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا، ان سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں سن بلوغت تک پہنچنے سے قبل ہی مر جانے والے بچوں اور بچیوں کا کردار سونپ دیا جائے۔ یہی بچیاں اور بچے جنت کی بستی میں حور و غلمان بنا دیے جائیں گے، اور باقی لوگ اس کڑے امتحان میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں، مگر اس میں بھی خدا کی کریم ہستی نے کمال عنایت کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا۔ یہ امتحان بھی اس روز ہر شخص نے اپنی مرضی سے چن لیا تھا۔ جو بہت زیادہ حوصلہ مند لوگ تھے، انہوں نے نبیوں کا زمانہ چن لیا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ ہر سو پھیلی گمراہی کے دور میں انبیاء کی تصدیق کر کے ان کا ساتھ تھے۔ ان کی کامیابی کے لیے اصل شرط یہ تھی کہ
بدترین مخالفت میں بھی ثابت قدم رہیں، اس راہ میں ہر مشکل کو برداشت کریں اور انبیاء کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اس لیے ان کا اجر بھی بڑا رکھا گیا، مگر انہیں انبیاء کی براہ راست رہنمائی کی سہولت کی بنا پر کفر و انکار کی صورت میں عذاب بھی اتنا ہی شدید ہوتا۔ انہی لوگوں میں ایک طرف ابو بکر جیسے لوگ تھے اور دوسری طرف ابو لہب جیسے دشمنان حق۔ آزمائش کی دوسری سطح وہ تھی جس میں لوگوں نے امت مسلمہ اور نبیوں کے بعد ان کی امت میں شامل ہونے کا پرچہ امتحان چنا۔ ان لوگوں کا امتحان یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والی گمراہیوں، فرقہ واریت، بدعت، غفلت سے بچ کر شریعت کے تقاضوں کو ہر حال میں نبھاتے رہیں اور معاشرے کے خیر و شر سے لا تعلق ہونے کے بجائے لوگوں میں نیکی کو پھیلائیں اور انہیں برائی سے روکیں۔ یہ ذمہ داریاں ان پر اس لیے عائد کی گئیں کہ ان کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں اور وہ پیدائشی مسلمان تھے جنہیں قبول اسلام کے لیے کسی کڑی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی رہنمائی زیادہ کی گئی، انہیں زیادہ اجر کمانے کا موقع دیے گئے، لیکن غفلت کی صورت میں ان کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہونا طے پایا۔ میرا اور دیگر مسلمانوں کا تعلق اسی گروہ سے تھا نا؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنا پرچہ امتحان بہت سادہ رکھا۔ یہ سارے لوگ نبیوں کی براہ راست رہنمائی کے بغیر پیدا کیے گئے اور ان کا پرچہ امتحان فطرت میں موجود ربانی ہدایت تھی، یعنی توحید اور اخلاق کا امتحان۔ انہیں عام مسلمانوں کی طرح نہ شریعت کے امتحان میں ڈالا گیا، نہ نبیوں کی رفاقت کے کڑے امتحان میں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حساب کتاب سب سے ہلکا ہوگا، ان کے لیے شدید عذاب کا اندیشہ بھی کم ہے اور اجر کے مواقع بھی اسی تناسب سے کم ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے امتحان کا سب سے سخت پرچہ چنا، اس لیے ان کی رہنمائی براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے کی گئی اور اسی لیے ان کا احتساب کا معیار بھی سب سے زیادہ سخت تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف ایک اجتہاد کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ پھر اس نے اس طویل گفتگو کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، اصل اصول جو تمام اقسام کے گروہوں میں کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے، زیادہ رہنمائی، زیادہ سخت حساب کتاب اور زیادہ بڑی سزا و جزا، کم رہنمائی، ہلکا حساب کتاب، کم سزا و جزا۔ مگر کسی انسان کا تعلق کسی گروہ سے ہے، اس کا انتخاب انسانوں نے خود کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دنیا میں میری رہنمائی بہت زیادہ کی گئی تو یہ دراصل میری اپنی درخواست کے نتیجے میں کی گئی تھی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے تم آج اتنا اونچا درجہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر تم اس رہنمائی کی قدر نہ کرتے تو تمہیں اتنا ہی شدید عذاب دیا جاتا۔ یار، میں نے کتنا بڑا رسک لے لیا تھا۔ یہی تمہاری دنیا کا اصول تھا، نو رسک نو گین۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ دیر تک میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، قہقہے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج سے میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہوگی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے، بہت سے احوال دیکھنے ہیں۔ خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔